اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو مالک اور خالق ہے ہم سب کا، پھر درود محمد و آل محمد پر جن کی خاطر یہ کل جہاں سجایا گیا۔ میں خبرنامہ ٹیم کا خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہمیشہ کی طرح آج پھر انہوں نے ہمیں ٹائم دیا۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کا ایک سماں تھا، ہر طرف بلدیاتی الیکشن کا شور تھا۔ تو آج ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ صاحب نے الیکشن ملتوی کرنے کا الیکشن کمیشن کو آرڈر کیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے خود آ کر حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو فیڈرل گورنمنٹ کا ایک 101 یونین کونسل کا آرڈر تھا، اس پہ انہوں نے عمل درآمد کے لیے ٹائم مانگا ہے۔ تو یہ الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں۔ تو چونکہ بلدیاتی الیکشن کا ایک سماں تھا، ہر طرف بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے کچھ گزارشات اور کچھ شکریہ ادا کرنا تھا اپنے متعلقہ یونین کونسلیں جتنی بھی ہیں ان کے قابل عزت اور احترام کے لائق عوام کو۔ تو اس سلسلے میں یہ میرا ایک انٹرویو ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ کی پاک ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں ایک اس لیڈر سے نوازا ہے۔ ہم اس حلقے کے اس ایم این اے کے فالور ہیں جو ایک کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں، کسی تعریفی الفاظ کے محتاج نہیں ہیں، جن کا نام پورا اسلام آباد، پورا پاکستان جانتا ہے، جو اپنے قائد اور ہمارے قائد عمران خان کے سچے سپاہی ہیں۔ راجہ خرم نواز صاحب کا میں یہاں پر ذکر کرنا ضرور سمجھتا ہوں کہ جس طرح ان کو اللہ پاک نے قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں، اس صلاحیت کے مطابق انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں بھی ایک بڑا اچھا رول ادا کیا، ایک قائدانہ رول ادا کیا، اور ان کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھ کر ہم سب نے جو ایک ورکنگ کی تھی وہ میں آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ راجہ خرم نواز صاحب نے کچھ دن پہلے ایک میٹنگ بلائی، اس پہ انہوں نے ہم سب جو پرانے ہم کینڈیڈیٹ تھے، الیکٹڈ نان الیکٹڈ، پرانی یونین کونسلیں جو ابھی ریسنٹلی NA52 میں تھی، تو اس پہ انہوں نے اپنے ساری یونین کونسلوں سے جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے، ورکر ہیں، ان کو بلا کر ایک بات کہی، اور اس پر ہم سب نے عمل کرنے کی کوشش کی۔ ان کا ایک خاص موقف تھا کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم ایک جسم ایک جان کی مانند ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بلدیاتی الیکشن ہوں نہ ہوں، ہمارا آپس کا رشتہ پی ٹی آئی والا جو ہمارا رشتہ ہے، جو ہمارا اپنا رشتہ ہے، وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد پر انہوں نے میں چونکہ اس اپنی پرانی یونین کونسل لوئی بیر کا آپ لوگ جانتے ہیں کہ چیئرمین بھی رہا ہوں، میری ذمہ داری لگائی، اسی طرح ہر یونین کونسل سے جو ہمارے لوگ تھے ان کی ذمہ داریاں لگائی گئیں کہ آپ ایک اچھے پینل بنائیں جو بغیر کسی تنازع کی نظر ہوں، جس میں سب پارٹی ورکروں اور پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے اپنی یونین کونسل لوئی بیر کی حد تک ایک چونکہ پرانی یونین کونسل لوئی بیر اب نئی، اس میں 2-3 یونین کونسلیں بن گئی تھی، ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کارکن ورکر، اپنے سینئر لوگوں کے سمیت ان کی مشاورت سے ہم نے اچھے پینل بنانے کی کوشش کی۔ وہ آج اتفاق سے الیکشن نہیں ہو سکے، لیکن ہماری تیاری بھی پوری تھی، ہم الیکشن کے لیے تیار تھے، لیکن یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکشن کمیشن کیا چاہتا ہے یا گورنمنٹ کیا چاہتی ہے۔ جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، یا ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کا بیانیہ بھی ہے کہ الیکشن کمیشن مکمل موجودہ حکومت کا وہ ذاتی ادارہ بن چکا ہے، جس کے میں آپ کو یہاں پر 2-3 باتیں بتاؤں گا، آپ حیران ہوں گے، جن کی کارکردگی یا ان کی پری پلاننگ جو تھی الیکشن میں دھاندلی کی، وہ بھی بات میں آپ تک شارٹ لفظوں میں پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ ہم جو بھی صورتحال تھی، جیسے بھی جس طرح بھی انہوں نے یونین کونسلیں چینج کی، انہوں نے ہمارے ووٹر لسٹیں چینج کی، لیکن ہم ہر صورت میں اپنے قائد عمران خان صاحب کے ویژن اور اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی
ٹیم کی صورت میں اور راجہ خرم نواز صاحب کی جو اس پچھلے 3 ساڑھے 3 سال میں اس علاقے میں ترقیاتی کاموں سے لے کر خوشی غمی اپنے ورکر کے ساتھ ہر مشکل ٹائم میں کھڑا ہونا، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے جو ان کا ایک ویژن تھا، جو ان کی خدمت تھی، ان سب کو مد نظر رکھ کر ہم تو اپنی پوری تیاری میں تھے اور الحمدللہ ہم اپنے حلقے اور پورے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کلین سویپ کرتی. چونکہ اب الیکشن نہیں ہوئے ہیں تو ان کی دھاندلی کا ایک آدھ مثال صرف دے کر پھر بات کو آگے لے کر جاؤں گا کہ میں صرف آپ کو اپنی 1-2 یونین کونسلوں کی مثال دیتا ہوں کہ یہاں ابھی بھی جہاں پر میں بیٹھا ہوں یہ یونین کونسل سابقہ یونین کونسل لوئی بیر کی وارڈ نمبر 1 کرنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن اور اس کے ساتھ ملحقہ ایریا تھا. یہ اب ایک انڈیپینڈنٹ لادہ یونین کونسل نمبر 17 بن گئی تھی. یہاں سے ہمارے بھائی، میرے چھوٹے بھائی کونسلر تھے چودھری سہیل صاحب، وہ کینڈیڈیٹ بھی تھے ہمارے یونین کونسل پاکستان ٹاؤن کرنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن یونین کونسل نمبر 17 سے. جب ہم نے ان کا وہ ووٹر سرٹیفکیٹ اپلائی کیا تو گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ واٹس ایپ پر یا میسیج پر تو ان کا بلاک کوڈ متعلقہ جہاں پر وہ رہ رہے ہیں 8300 پر وہیں پر آ رہا ہے، لیکن الیکشن کمیشن سے جا کر جب ہم نے وہ رسید حاصل کی، نہ کہ صرف چودھری سہیل صاحب بلکہ ہمارے جتنے بھی یہ پرانی وارڈ تھی، وارڈ نمبر 1 یونین کونسل لوئی بیر کی جو اب نئی یونین کونسل نمبر 17 بن گئی تھی کرنگ ٹاؤن پاکستان ٹاؤن، تقریباً 5,500 سے 6,000 7,000 ووٹ انہوں نے ٹرانسفر کر دی. ہماری جو گاؤں والی یونین کونسل ہے لوئی بیر، اس لوئی بیر دروالا پنڈ ملکان، یہ جو ایک نئی یونین کونسل بنی تھی، اور وارڈ نمبر 6 جو لوئی بیر گاؤں والی بنی تھی، یہ ووٹ ساری ادھر انہوں نے شفٹ کر دی. ہمارے لیے پریشانی بن گئی کہ ہمارے یہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں، سابقہ کونسلر بھی ہیں، تو ان کی ووٹ کیسے شفٹ ہو گئی ہے. اسی طرح سوان گارڈن سے ہمارے بہت سارے بھائیوں نے الیکشن لڑنا تھا، جہاں افتخار خان صاحب ہمارے سابقہ کونسلر ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹ تھے وائس چیئرمین کے رشید خان صاحب، ان سب بھائیوں کی ووٹ انہوں نے کرنگ ٹاؤن میں شفٹ کر دی. حالانکہ 2015 کے الیکشن میں، 2018 کے الیکشن میں انہوں نے اپنے اپنے ایریے میں ووٹیں کاسٹ کی تھی، لیکن یہ ان کی پلاننگ تھی دھاندلی کی، لیکن ہم اس کو بھی فیس کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اب چونکہ الیکشن نہیں ہو سکا تو اس الیکشن کے پروسیس میں ہم نے بائما رضامندی کے ساتھ اپنی تینوں یونین کونسلیں، جو ہماری ایک دئی یونین کونسل تھی جس میں گاؤں لوئی بیر، فراش راجگان اور ہماری جو ملحقہ ڈوکے ہیں وہ شامل کی گئی. اس میں جناح گارڈن، نیول، چوچا شیخاں، گاگڑی، اس کے علاوہ ڈوک شیاں، حسین آباد، پنڈ دایاں، شیر دمیال، ڈلیالہ، کھتڑیل، دروالا اور ممبر تراڑ، پنڈ ملکاں اور بہت سارا، یہ ایک بہت بڑی یونین کونسل کوٹا کے بارڈر تک، پنڈی کی حدود تک انہوں نے بنا دی تھی. وہاں پر بھی ہم نے اپنے قائد راجہ خرم نواز، اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کے ویژن اور ان کی ہدایت کے مطابق ایک مضبوط پینل بنایا، ایک اچھا پینل بنایا باہمی مشاورت کے ساتھ، جس میں ہمارے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے جناب ممبر راجہ آصف صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سارے لوگ انہیں جانتے ہیں. ان کے ساتھ میرا چھوٹا بھائی وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ملک نعمان نسیم صاحب تھے. اس کے ساتھ گاؤں سے ہماری یونین اس وارڈ سے ہمارے جنرل کونسلر کے امیدوار ملک جنید بصیرت صاحب تھے، جن کو بھی سارے لوگ جانتے ہیں، وہ ایک سوشل آدمی ہے، ہمارا بھائی ہے. اسی طرح نعمان نسیم صاحب کے والد جو ملک نسیم علوی صاحب ہیں، ان کی شخصیت سے بھی سارے لوگ واقف ہیں. گاؤں میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اور لوگوں کی خوشی غمی کے حوالے سے، لوگوں کے جرگے ہر جگہ پر ملک نسیم علوی صاحب کی جو شرکت ہے سب لوگ جانتے تھے. ان کی شخصیت کو مد نظر رکھ کر ان کے بیٹے کو ٹکٹ دیا گیا، جو پارٹی سے بھی ان کی وابستگی پی ٹی آئی سے راجہ خرم نواز صاحب سے کافی قریبی ہے. اسی طرح ملک جنید کا آپ کو بتایا. پھر میرا اپنا چھوٹا بھائی ملک شفیق کسان کونسلر کی سیٹ پر الیکشن لڑ رہا تھا. یہ جو ہماری وارڈ سے ہم نے کینڈیڈیٹ دیے تھے. پھر ہماری لیڈی کونسلر کرنگ ٹاؤن سے ہم نے لی تھی، وہ بھی ہمارے پینل کا حصہ تھی. اسی طرح آگے جو راجہ خرم نواز صاحب کی ہدایت پہ راجہ ممبر آصف صاحب نے ایک اچھا پینل بنایا تھا. مختلف وارڈوں سے ہم نے مختلف کونسلر دیے تھے. ہمارا ایک اچھا پینل تھا. ہار جیت تو پارٹ آف گیم ہے، لیکن ہم نے اچھی تیاری کی تھی اور ہم اللہ کی ذات سے اور اپنے ووٹر سپورٹر کی ووٹ سے ہوپ فل تھے کہ ہم نے بھاری اکثریت سے وہ یونین کونسل جیتنی تھی. سب سے پہلے میں دیہی علاقوں میں شامل جتنی بھی ہماری یونین کونسل تھی، بالخصوص گاؤں لوئی بیر سے، فراش راجگان سے، ڈوکوں ڈاکوں سے، چوچا، گاگڑی، جتنی بھی بمبر تراڑ، پنڈ ملکاں،
پیجا گاؤں دربالا جتنے بھی ہمارے ووٹر سپورٹر تھے گاگڑی سے، میں اگر کسی کا نام نہیں لے سکا میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی کہ الیکشن تو ملتوی ہوگی لیکن آپ کی محبت اور آپ کے جذبات کی ہم عشاء قدر کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ میں اپنی طرف سے بھی ادا کرتا ہوں، اپنے پینل کی طرف سے، راجہ ممبر آصف صاحب کی طرف سے، نعمان بھائی کی طرف سے جو وائس چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے، ملک جنید بصیرت صاحب کی طرف سے، ملک شفیق کی طرف سے، اپنے چاچو ملک فضل محمود صاحب کی طرف سے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیہی یونین کونسل کے حوالے سے پھر ہماری یونین کونسل جو یہ 17 نمبر تھی پاکستان ٹون میں، پاکستان ٹون، کرنگ ٹون، اس میں میڈیا ٹون، پولیس فنڈیشن اور پی ڈبلیو ڈی کا کافی حصہ اس کے ساتھ تھا، پھر ڈاکٹر ٹون، یہ ہماری ایک جو یونین کونسل بنی تھی اس میں بھی چونکہ چودھری سہیل صاحب کی ووٹ اس یونین کونسل میں نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات آئی ہیں کہ پینل کی دوبارہ ہم نے تشکیل دینی تھی، تو سارے ہی اچھے کینڈیڈیٹ تھے جس میں رانا آصف صاحب بھی چیئرمین کے امیدوار تھے، بھائی کیرٹ گولڈ والے، میرا چھوٹا بھائی ملک عابد صاحب میڈیا ٹون سے وہ بھی کینڈیڈیٹ تھے، اور بھی اسی طرح کے ہمارے قمر چکوترا صاحب اور کچھ لوگ دیگر بھی چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے۔ تو پھر ہمیں تھوڑا سا کمپٹیشن کا ہمیں فیس کرنا پڑا کیونکہ سارے اچھے ورکر، سارے اچھے راجہ خرم صاحب کی ٹیم کا سارے ورکر حصہ تھے، تو اس پہ بھی ہمارا ایک اچھا پینل بن گیا جس میں مین کی رول چودھری سہیل صاحب نے ادا کیا، چودھری سمیع صاحب نے ادا کیا، اور ہماری پاکستان ٹون کی جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے ان سب لوگوں نے بہت اچھا رول ادا کیا۔ پھر پاکستان ٹون پی ڈبلیو ڈی کمرشل سے ہماری ٹریڈ یونین کے اور پی ٹی آئی کے جو اچھے لوگ ہیں انہوں نے کافی اچھا رول ادا کیا۔ پھر میں اس میں اپنے سینئر لوگوں کا نام نہ لوں، شراز الہی صاحب، پھر کیانی صاحب، حاجی وحید صاحب، شکیل کیانی صاحب کا میں کہہ رہا ہوں، حاجی وحید صاحب، یہاں سے پاکستان ٹون سے ہمارے سب چھوٹے بھائیوں، بڑے بھائیوں، چچا بشیر صاحب موجود تھے، محمود شاہ صاحب تھے، چودھری ریاست صاحب پی ڈبلیو ڈی سے تھے، شکیل کیانی صاحب کا میں نے ذکر کیا، حاجی وحید صاحب کا، راجہ شہزاد صاحب جو جلیار شریف سے پاک سے ہیں انہوں نے بڑا اچھا رول ادا کیا، سب اور بھی چچو فضل صاحب، افتخار خان صاحب سواں گارڈن سے، رشید خان صاحب، چودھری محمد علی صاحب، ان سب بھائیوں کی متفقہ جو کوشش تھی، ایک ہم نے اچھا پینل یہاں سے بھی ترتیب دے دیا جس سے چیئرمین کے کینڈیڈیٹ تھے ملک عابد صاحب، اس کے علاوہ ہمارے وائس چیئرمین کے رانا آصف صاحب چیئرمین تھے، کونسلر حضرات کے ساتھ مل کر ہم نے ایک اچھا اور خوبصورت پینل بنا لیا تھا، جو الیکشن اگر ہوتا تو ہم باری اکثریت سے ہمیشہ کی طرح سوسائٹی ایریے میں، چونکہ پاکستان ٹون، پی ڈبلیو ڈی، یہ سواں گارڈن، سی بی آر، میڈیا ٹون، نیول، جناح گارڈن، آغوش، ڈاکٹر ٹون، پولیس فنڈیشن، یہ تمام سوسائٹیاں پی ٹی آئی کا گڑھ ہیں جہاں سے سارے لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہاں اکثریتی ووٹ پی ٹی آئی کی ہے تو ہم باری اکثریت سے یہ الیکشن بھی جیت جاتے، یہ ایک اچھا پینل بن گیا۔ اسی طرح ہمارا پھر سواں گارڈن جو یونین کونسل نمبر 16 تھی، وہاں سے ہمارے سابقہ وائس چیئرمین چودھری محمد علی صاحب وہ ایز اے چیئرمین الیکشن لڑ رہے تھے، وہاں پر بھی تھوڑا سا ہمیں کمپٹیشن کا فیس کرنا پڑا کیونکہ سارے اچھے ورکر تھے، تو اس میں بھی ہمارے رشید خان صاحب وہاں سے وائس چیئرمین تھے، لیکن ان کی ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہمارا چھوٹا بھائی احسن بہت اچھا، احسن میمن بہت اچھا پارٹی کا ورکر ہے، پھر ہم نے وہاں سے ایک اچھا پینل بنا کر اپنا وہ والا پینل بھی کمپلیٹ کیا ہے۔ آج چونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ سارا پروسیس رک گیا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے ساری یونین کونسلوں میں سے مضبوط پینل بنا کر اپنی پارٹی کی، یہاں سے جو ہمیشہ کی طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو پرانی یونین کونسل بیر تھی اب اس میں 2-3 نئی یونین کونسلیں بن گئی ہیں، یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے جس کا ثبوت 2015 کے بلدیاتی الیکشن، 2013 کے جنرل الیکشن، اور بالخصوص جب راجہ خرم نواز صاحب نے جنرل الیکشن 2018 کا لڑا تو پورے نے 52 سے ہمیں فخر ہے کہ سب سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کو یہاں سے کاسٹ ہوئی، یہ پی ٹی آئی کا گڑھ ہے۔ تو ہم تینوں یونین کونسلوں میں سے اچھی ٹیم بن گئی تھی، ہم نے انشاءاللہ الیکشن جیتنا تھا، تو اتفاق سے الیکشن نہیں ہوئے۔ میں ان سوسائٹیوں میں بسنے والے بھی اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمارا ساتھ دیا، ہم پر مہربانی کی، ایک اچھے پینل بھی ترتیب دینے کی صورت میں، اور باقی بھی ہمیں ووٹ سپورٹ کا پورا یقین دلوایا گیا۔ ہمارے سینئر ممبران انکل خورشید صاحب، انکل اولیاء صاحب، راجہ صفدر صاحب، یہ ہمارے بڑے ہیں سارے، انہوں نے ہمیشہ ہمارا بڑوں والا حق ادا کیا۔ اسی طرح وہاں سے سواں گارڈن سے ڈاکٹر شہیب صاحب، پھر وہاں سے
رانا مجاہد صاحب ہمیں ایک بڑے اچھے ہمارے بڑے بھائی ملے ہیں، ان کا بھی کافی بڑا اچھا رول تھا سوان گارڈن کے پینل کے حوالے سے. اسی طرح PWD سے چودھری آصف ارشاد صاحب نے، ملک ادنان صاحب نے، ان سب بھائیوں نے بھی ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ یہاں سے جو بھی PTI کے پینل بنیں گے جی ہم ان کو سپورٹ کریں گے. ہمارا ایک اچھا سارا سیٹ اپ بن گیا تھا جی. اس سیٹ اپ بنانے میں اور ساتھ دینے والے سب بھائیوں کا جی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جب بھی دوبارہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ود ان 2 منتھ انہوں نے اپنی حلقہ بندیاں کلیئر کرنی ہیں، جب بھی الیکشن ہوں گے جی ہم اپنے لیڈر راجہ خرم نواز صاحب کی قیادت میں تمام یونین کونسلوں سے اپنے پینل کھڑے کریں گے. اور بالخصوص جو پرانی یونین کونسل لوئیبیر تھی جس میں ابھی 3 یونین کونسلیں بنی تھی، اب جو 101 والا فگر ہے تو یقیناً زیادہ یونین کونسلیں بنیں گی. ہم متفقہ مضبوط امیدوار سامنے لے کر آئیں گے اور ایک اچھے پینل بنائیں گے، اچھا الیکشن ہوگا اور ہمیشہ کی طرح PTI جیسے یہاں سے جیتتی رہی ہے جیتے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد سے. اور اپنے ووٹر سپورٹر کے آخر پہ میں سب اپنے بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، بالخصوص خبرنامہ چینل کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری آواز آپ ہمیشہ آپ لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. تو میں اپنے MNA راجہ خرم نواز صاحب کے حوالے سے میری صبح ان کے ساتھ فون پر بھی بات ہوئی ہے، ان کے حوالے سے بھی تمام اپنے ووٹر سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ہمارا ساتھ دیا. اور انشاءاللہ جب بھی دوبارہ الیکشن اعلان ہوگا تو ہم اچھے پینلوں کے ساتھ اس پوری یونین کونسل سے الیکشن لڑیں گے جی. والسلام، شکریہ.